الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون۔ شروع اللہ کے نام سے جو انتہائی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ کہا جا رہا ہے نکلو، انفرو خفافا و ثقالا، ہلکے یا بوجھل۔ ہلکے کا مطلب یہ کہ بلا ہتھیار، بوجھل کا مطلب یہ کہ ہتھیار اور ساز و سامان کے ساتھ۔ تو نکلنا تو ہے جہاد کے لیے، تو یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ ہتھیار لے کے نکلیں، ساز و سامان لے کے نکلیں، زیادہ راہ لے کے نکلیں، لیکن ہلکے کچھ بھی لے کے نہ نکلیں، یہ کیسے سمجھ میں آئے گا؟ کیوں جائیں؟ وہ کیسے لڑیں گے؟ جس کے معنی چاہنا ہوتا ہے، خفاف معنی چاہنا ہوتا ہی نہیں، مطلب ایک ہوتا ہے کہ دل سے نکلنا ہے، ایک زبردستی بوجھل ہو کر نکلنا ہے، بوجھل دل سے۔ یعنی یہ کچھ دوسرا معنی لینا چاہتے ہیں، یہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ایک تو آمادگی سے اور ایک بلا آمادگی کے۔ آمادگی ہوتی ہے کسی کام کے لیے تو کوئی کام مشکل یا بھاری نہیں لگتا، سب ہلکا ہوتا ہے، اور آمادگی نہیں ہے تو چھوٹے سے چھوٹا کام بھی پہاڑ لگتا ہے۔ تو کہا جا رہا ہے نکلو، چاہے آمادگی ہو چاہے نہیں ہو۔ یہ آپ ایک نیا مطلب لینا چاہتے ہیں۔ کس کے معنی بہانہ؟ اس معنی کے لیے تو ہے کہ ٹھیک ہے، ظاہری بوجھ کے بجائے سوچ کی، فکر کی، دل کی، احساس کی بوجھ یا اس کے ہلکا اور بھاری ہونے کی بات ہے۔ اس کے بعد ہتھیار نہ ہو، وہ یہ بہانہ تو بنا سکتا ہے نا کہ ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بہانہ بنا سکتا ہے، اس کا بہانہ تو قابل اعتنا ہے نا، ایسا تو نہیں ہے۔ وہ اگر کہے کہ میں جانے کو تو تیار ہوں، آپ نے دل چیر کے نہیں دیکھا، لیکن ہتھیار نہیں، جا کے کیا کروں گا؟ تو آپ کہیں کہ نہیں، اس کے باوجود چلو، کیا کرے گا جا کر کے؟ ارے جانا تھا، لیکن جس مقصد کے لیے جانا ہے وہ کام تو ہونا چاہیے نا۔ وہ تو تیار کر رہا ہے کہ میں چلوں گا، میرے پاس ہتھیار نہیں ہے، اس کے لیے ہتھیار مہیا کرایا جائے۔ دیکھیے، یہ دونوں مفہوم ہمارے علماء کرام نے لیا ہے۔ پہلا مفہوم لیا، اس میں یہ سوال اٹھا، تو دوسرا مفہوم لیا، حالانکہ دوسرے پہ بھی سوال اٹھتا ہے نا، لیکن ہے صرف سمجھنے کا پھیر۔ کیا جنگ میں سارے لوگوں کو ہتھیار لے کے ہی لڑنا پڑتا ہے، کچھ اور بھی کام ہوتے ہیں؟ تو وہ بہت سے کام کرنے والے لوگ اگر نہیں ہوں گے تو کام ہوگا قاعدے سے؟ تو اب وہ کام جو بغیر ہتھیار کے ہوتا ہے وہ تو کر سکتے ہیں نا۔ یا ایک ہتھیار سے لڑ رہا ہے، لیکن اب جنگ ایسی چیز ہے جو مستقل چلتی ہے، تھکیں گے لوگ، کھانے پکانے والے
کھانے پکانے والے، میڈیکل ایڈ والے، سامان یہاں سے وہاں پہنچانے والے، دور سے نگرانی کرنے والے، یا 24 گھنٹے جنگ چل رہی ہے. اب 24 گھنٹے چل رہی تو ایک آدمی کتنی دیر تک لڑے گا؟ تو اس کو آرام چاہیے نا، تو نئی فورس آنی چاہیے نا. ہتھیار تو وہی کام دے سکتا ہے. یہ سارے تناظر ہیں جس کی وجہ سے کہا گیا جس کے پاس ہے وہ بھی چلو، جس کے پاس نہیں وہ بھی چلو، سب کا کام. تو وہ سوال ہی رد ہو جاتا ہے جو سوال اٹھایا گیا تھا. ہتھیار نہیں تو جا کے کیا کرے گا؟ جی، تو ایک بات تو یہ تھی. جو دوسرا پہلو ہے کہ آمادگی یا غیر آمادگی ہے نا، تو آمادگی یا غیر آمادگی مفہوم تو یقیناً لیا گیا ہے اور اس مفہوم کی گنجائش ہے، لیکن اس کو ناپنے کا آلہ کسی کے پاس نہیں کہ کون آمادگی سے جا رہا ہے کون آمادگی سے نہیں جا رہا ہے. کوئی آلہ نہیں. جا رہا ہے تو بس ہو گیا. اب وہ آمادہ ہے یا نہیں آپ چیک ہی نہیں کر سکتے. تو اب یہ دو طرح کا مفہوم لینے کو آپ جسٹیفائی کیسے کریں گے کہ کون آمادگی سے جا رہا ہے کون آمادگی سے نہیں جا رہا ہے؟ پھر تو وہی ہوا کہ ہم مان لیں کہ سب آمادگی سے جانا ہے یا ہم مان لیں کہ کوئی آمادگی سے نہیں جا رہا ہے. جب قیاسی کرنا ہے تو اس لیے اس مفہوم کے لیے بھی سوال کھڑا ہو جاتا ہے. آپ کے پاس چیک کرنے کا آلہ نہیں، آپ کیسے کہیں گے کہ یہ خفافن ہے یہ ثقالن ہے؟ لیکن ہے یہ کہ جہاد جیسا عظیم فریضہ انجام دینے کے لیے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کے لحاظ سے ہر ایک کو یہ کام کرنا ہے، یہ اصل بات تھی. ہتھیار ہے تو ہتھیار نہیں ہے تو بغیر ہتھیار کی جو کام ہوگا وہ، آمادگی ہے تو آمادگی نہیں ہے پھر بھی کرنا ہے. کوئی کہے گا کہ میرا جی نہیں چاہ رہا ہے تو اس کے لیے نماز معاف ہو جائے گی؟ اس کو تو توان کرہم پڑھنا ہی ہے، چاہے آمادگی سے پڑھے چاہے نہیں پڑھے. تو ویسے جہاد فرض ہو گیا ہے، نفیر عام ہے، کوئی آمادہ ہو چاہے نہیں آمادہ اس کو جانا ہی ہے. نہیں جانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ گویا اپنے آپ کو الگ کر رہا ہے اس حکم سے، اور اس حکم سے الگ کرنے کا مطلب ہے وہ نافرمان ہے. آگے بالکل واضح لفظوں میں کہا گیا ہے منافقین کے سلسلے میں جو لوگ نہیں شریک ہوئے وہ سب کیا ہیں؟ کافر ہیں. اچھا، تو نفرم مانے ہوتا کیا ہے پہلے وہ بتائیے نا، تب تک دیکھا جائے گا کہ نکلنے کا معنی بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے. ٹھیک ہے، تو جہاد تنہا تو نہ کرنا ہے، گروہ کے ساتھ کرنا ہے. نکلنے کے لیے کہا جا رہا ہے گروہ کی شکل میں نکلو، اس سماعیت کے ساتھ نکلو، تمہارا ایک لیڈر ہو، تم لشکر کی شکل میں جاؤ، لیکن معنی تو نکلنا ہی ہے نا. دوڑو، تو اب دوڑنے کا معنی نہیں، تو ففروا الی اللہ میں پے رے رے ہے، فرار سے ہے وہ ہے نا، ففروا الی اللہ. ہاں، تو اس میں تیز رفتاری کا معنی پایا جاتا ہے، دوڑو بھاگو سب. اور جس کا اوریجن جو ہے نو فے رے ہے، اس میں اس کا معنی نہیں پایا جاتا دوڑنے کا بھاگنے کا. وہ تو جب جہاد پہ بات کریں گے تب ہم دیکھیں گے، ابھی ہم انفرو پہ بات کر رہے ہیں. دیکھیے، بھاگنے ہونے کا معنی تو لوگوں نے صورتحال سے پیدا کیا ہے نا. نکلنے کا معنی صورتحال کے علاوہ لفظ کے اندر بھی ہے. اس لیے کہ اجتماعی شکل میں کوئی کام انجام دینے کے لیے سب کو حرکت میں آنا ضروری ہے. تنہا کوئی کام کرنا اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے کر لیجئے، لیکن اگر کوئی کام مل جل کے کرنا ہے تو اس کے لیے سب اپنی اپنی جگہ بیٹھ کے نہیں کر سکتے. سب کو اس میں انوالو ہونے کے لیے ایک دوسرے کے قریب آنا ہوگا، ایک دوسرے سے آدان پردان کرنا ہوگا، ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہونا ہوگا. اس کے لیے لامحالہ اٹھنا ہے، چلنا ہے، نکلنا ہے، جو بھی کہہ لیں وہ تو لازمی مفہوم ہے اس کا.
لیکن اصلاً یہ لفظ جو آیا ہے وہ یہ بتانے کے لیے آیا ہے یہ کام ایسا ہے جس میں سماج اور معاشرے کے ہر فرد کو شریک ہونا ہے، کسی کے لیے چھٹی نہیں ہے، کسی کے لیے رعایت نہیں ہے. تو یہ اجتماعی فریضے کا انڈیکیشن یا اشارہ دینے کے لیے یہ ہے، یہ اصل چیز ہے. مطلب نکلنے کا جو ترجمہ جہاں سے ہوا ہے ہاں وہ ایک طرح سے مفہوم بیان مفعول لازمی تقاضا، نکلیں گے وہ لازمی تقاضا ہے نکلنا، جو کام کرنا ہے اس کا. لیکن اصل چیز یہ ہے یہ سب کام مل جل کر کے اجتماعی شکل میں انجام دینا ہے، اس میں کسی کے لیے رعایت اور چھوٹ نہیں ہے. یہ اصل مفہوم ہے. یہ جو سورہ شاہد ہے ہاں نفروں میں نفروں میں وہاں بھی گروپ کے معنی میں ہے نا، اور اس کے علاوہ بھی آیا ہے لولا نفر من کل فرقۃ طائفۃ، ہے کہیں وہاں بھی کیا ہے تفقہ فی الدین حاصل کرنا فرض کفایہ ہے. ایک گروہ کو لامحالہ یہ کرنا ہے ورنہ بڑا مسئلہ پیدا ہو جائے گا، اور اس کے لیے نکلنا ہے، نکل کر کے جہاں تفقہ حاصل ہو سکتا ہے وہاں سے حاصل کرنا ہے. وہ مفہوم ہے نا، تو وہ ہے اصل مفہوم کہ اجتماعیت کا تقاضا ہے، اجتماعیت کی ضرورت ہے، اس کے لیے اجتماعی کوشش ہر ایک پر لازم ہے. یہ سینس پیدا ہوتا ہے. خفافاً و ثقالاً، ہاں حرف عطف ہے، اور سے ہوتا ہے، اور سے ہوتا ہے. جی ہاں بولیے تو میں بتاتا ہوں. بول رہا ہوں کہ ہاں اور اس کا اور آتا ہے، ہاں ہر جگہ ترجمہ یا لکھا ہے ہاں اور آپ بھی یا کا ترجمہ. بالکل. یہ مجھے بتائیے کہ آپ کو اگر ایک ساتھ کئی کام انجام دینا ہے، ایک ساتھ کئی کام انجام دینا ہے، تو آپ کیا کریں گے، کیا کہیں گے؟ میں نے کھایا پیا اور چلا گیا، یہی نا. جہاں یہ مفہوم واو کا ہوتا ہے وہاں ایک مفہوم اور بھی ہوتا ہے کہ اگر وہ کام آپشنل ہے، اختیاری ہے نا، تو اس کے لیے او لاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ اگر وہ اختیار اضطراری ہے تو مطلوب تو ہے کہ وہ اختیار نہ کیا جائے، مطلوب کیا ہے نہ کیا جائے، لیکن مجبور ہیں اس لیے اختیار کر رہے ہیں، تو وہاں پر ساری گنجائش موجود ہوتی ہے. آپ کو کھانا پسور دیا گیا 10 آئٹم ہے نا، اب کھانا تو آپ کے لیے پسورا گیا، آپ کھائیے، لیکن ہر آئٹم کھانا آپ کے لیے ضروری تھوڑا نہ ہے. لیکن کہا تو یہ جائے گا کہ آپ کے لیے یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے نا. لیکن آپ کو اختیار ہے، اب اس میں سے یہ کھائیں وہ کھائیں وہ کھائیں یا نہ کھائیں. تو یہ جو ہوتا ہے نا اختیار کا پہلو، اس کی وجہ سے واو کا مفہوم یا کا بھی ہوتا ہے، اسی لیے یہ ترجمہ لوگ کرتے ہیں جہاں آپشنل ہوتا ہے. کیا ہاں ٹھیک. تو آپ کو پریشانی کیا ہے اس میں؟ وہ ہمارا فریضہ ہے یا نہیں، صرف یہ پہلے طے کیجیے. جس کام کے لیے وہ کہتے ہیں کہ نکلو، وہ ہماری ذمہ داری ہے یا نہیں؟ پھر جب ہے نا، دیکھیے امر بالمعروف نہی عن المنکر، اس کا بھی تو حکم دیا گیا ہے. اچھا، اور جہاد کا بھی حکم دیا گیا ہے.
تو اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کے لیے نکلو، چاہے ہلکے چاہے بھاری، تو اس میں کوئی غلط حکم وہ نہیں دے رہے۔ ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں جس سیاق میں آیا ہے اس سیاق میں یہ مفہوم لینا غلط ہے۔ ہاں اس لیے کہ کسی بھی لفظ کا اپنا ایک لفظی معنی تو ہو سکتا ہے اور اس میں پوری گنجائش ہو سکتی ہے، لیکن اس کا صحیح معنی کیا ہے وہ سیاق و سباق سے متعین ہوتا ہے۔ تو سیاق و سباق کے تناظر میں اگر وہ صرف یہی معنی لیتے ہیں، اصل معنی کو اڑا دیتے ہیں، تو وہ تو غلط ہو جائے گا۔ لیکن اس معنی کو اڑاتے نہیں ہیں، وہ اپنے مقصد کے لحاظ سے وہ بھی ایک مطلوب چیز ہے، کہتے ہیں کہیں نکلو، ہلکے نکلو چاہے بھاری نکلو۔ اب سمجھ میں آیا فرق؟ اگر وہ اسی مفہوم پر اصرار کرتے ہیں جو سیاق و سباق سے ہٹ کر کے ہے تو یقیناً خلاف ورزی ہو رہی ہے، لیکن اگر وہ اصرار نہیں کرتے تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ خلاف ورزی ہو رہی ہے؟ وہ اگر مانتے ہیں کہ ہاں جہاد ہونا ہے، جہاد کے لیے جیسی بھی تیاری ہو نکلنا ہے، اور وقت آنے پہ ہم نکلیں گے بھی، تو ہم زبردستی کہیں گے کہ نہیں تم غلط بول رہے ہو، ہم تو اس کی زبان ہی کا کو تسلیم کریں گے نا۔ دیکھیے کلام الہی کے مقاصد کو سمجھ رہے ہیں، ہم سمجھ وہ بھی رہے ہیں، لیکن ہم نے ان کے دل کو چیر کے نہیں دیکھا، اس لیے ہم حکم نہیں لگا سکتے۔ آخر اللہ کے رسول نے کیوں کہا؟ کیا تم نے اس کے دل کو چیر کے دیکھا تھا کہ وہ واقعتاً ایمان رکھتا ہے اس لیے کہ لا الہ الا اللہ بول رہا ہے، یا اپنے بچنے کے لیے بول رہا ہے؟ تو آپ نے تو اس کو منع کر دیا، آپ نے تو اس کو منع کر دیا کہ تم نے غلط قدم اٹھایا، تمہیں اس کے خلاف ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا، اس لیے کہ وہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کو کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے اس کے بعد آگے کہا جا رہا ہے وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرو اللہ کے راستے میں۔ اس پہ تو بات بہت پہلے ہو چکی ہے۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یعنی اللہ کے راستے میں ہر حال میں نکلنا اور جہاد کرنا یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ جانو کا مطلب کیا ہے؟ اگر تم یہ احساس کرو کہ نتائج نکلنے کے اچھے ہوں گے اور نہ نکلنے کے برے ہوں گے۔ اب نکلنے کے اچھے ہوں گے اور نہ نکلنے کے برے ہوں گے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ نکل کر کے اگر ہم دشمنوں سے مقابلہ کریں گے اور دشمنوں کو شکست دیں گے تو ہم حاوی ہوں گے، ہم اللہ کے احکام کو نافذ کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں گے، اور ہمیں جو خطرہ ہے، جو ڈر ہے، اس سے بھی ہم محفوظ ہو جائیں گے۔ وہ اچھی چیز ہے۔ اگر ہم نہیں نکلتے ہیں تو بیٹھے بیٹھے تو دنیا میں کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی، جو خطرہ ہے وہ اور دوبالا ہو سکتا ہے، اور جو چیز مطلوب ہے وہ چیز ہم اس دنیا میں کر کے نہیں دکھا سکتے، اس لیے وہ تو گھاٹا ہو جائے گا۔ اس چیز کا تجزیہ کر لیں، اس چیز کا اندازہ لگا لیں، اس چیز کو سمجھ لیں، تو پھر بظاہر یہ ایک مشکل آرڈر ہے، مشکل حکم ہے، لیکن پھر بھی ہم قدم اٹھا سکتے ہیں، پھر بھی ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ایک جوخم لے سکتے ہیں، ایک پریشانی کو برداشت کرنے کے لیے آمادہ ہو سکتے ہیں۔ آخر ہم اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں، جیب سے خرچ بھی ہوتا ہے اور بچے کو محنت بھی کرنی پڑتی۔ پڑھنے کے لیے نہ بھیجے تو کیا ہے؟ خرچہ بھی بچے گا، بچے کو محنت بھی نہیں کرنی پڑے گی، آرام سے رہے گا۔ لیکن یہ سودا اچھا ہے؟ وسیع تر مفاد میں نقصان دہ ہے، بالکل ویسے ہی یہ بھی ہے، وسیع تر مفاد میں نقصان دہ ہے۔ اگر ہم جہاد سے گریز کرتے ہیں اور اگر ہم
اس چیز کا مظاہرہ کرتے ہیں تو وسیع تر مفاد میں وہ ہمارے لیے سود مند ہے. یہ سمجھایا گیا ہے. اور خاص طور سے کن کو سمجھایا گیا؟ اہل ایمان کو سمجھانے کی ضرورت نہیں تھی. اصلاً اس زمانے میں جو لوگ راہ فرار اختیار کر رہے تھے، نام نہاد ایمان کا دعویٰ کر رہے تھے، منافقین، ان کو سنایا گیا ہے نا. تو وہ نہیں سمجھ پا رہے تھے، اس لیے انہوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم سمجھنے کی کوشش کرو، اور سمجھ کر کے جیسا کہا جا رہا ہے ویسا کرو، ورنہ نہیں کرو گے تو گھاٹے میں رہو گے، نقصان میں رہو گے. اب اس چیز کا اشارہ کہاں سے مل رہا ہے؟ یہ جو اگلا جملہ آیا ہے نا، اگلی آیت، اس سے مل رہا ہے کہ یہ اصلاً منافقین کو کہا گیا ہے. کیا کہا گیا؟ لو کان عارضا قریبا وسفرا قاصدا لاتبعوک. اگر کیا ہوتا؟ یہ نکلنے کا کام قریبی جگہ تک ہوتا. ایک ترجمہ یہ ہے. دوسرا ترجمہ یہ ہے قریبی یا جلد ہی حاصل ہونے والی چیز کے لیے ہوتا. عرض کہتے ہیں کسی بھی سامان کو نا، کسی بھی چیز کو، اور قریب کا مطلب جلد، کم فاصلے پر. تو کم محنت، کم کوشش، کم جد و جہد، کم دوڑ بھاگ کے نتیجے میں کوئی چیز حاصل ہو رہی ہوتی. سفراً قاصداً، اور اگر یہ نکلنا ایسا ہوتا کہ یہ سفر بہت معتدل ہوتا. قصد کہتے ہیں بیچ کو، قصد السبیل قرآن میں آیا ہے، بیچ، اعتدال. یعنی لمبا سفر تو پریشان کن ہے، بہت قریب کا ہے تو اس میں کون سی محنت ہے. تو اس سے زیادہ بیچ کا راستہ جو ہے، اعتدال پہ مبنی، جہاں تک ہم بغیر کسی پریشانی کے جا سکتے ہیں وہاں تک کا سفر ہوتا. لاتبعوک، تو یہ منافقین تمہاری پیروی کرتے، تمہارے ساتھ جاتے، اس لیے کہ محنت کم ہے اور مال غنیمت زیادہ حاصل ہوتا. عرضاً قریباً جو کہا گیا ہے وہ یہ کہ اجر تو قیامت کے دن ملے گا جہاد کا، وہ تو ایک الگ چیز ہے. لیکن دنیا میں جن کے ذہن میں اللہ کی رضا کا خیال نہیں ہوتا، وہ تو دنیا میں جو نفع ملنے والا اس کو دیکھتے ہیں نا. تو منافقین یہ دیکھتے ہیں کہ جائیں گے، ہم لڑیں گے تو جیتیں گے، اور جیت کر کے جو چیز حاصل ہوگی اس میں ہمیں کتنا ملے گا، کتنا حصہ ہوگا مال غنیمت کا. اسی کو کہا گیا ہے ارزن قریبا. اور سفرن قاصدن مطلب کتنی محنت کرنی پڑے گی، کتنی جد و جہد کرنی پڑے گی، کتنی قربانی دینی پڑے گی، کتنی مشقت اٹھانی پڑے گی. اگر یہ سب ہے کنٹرول میں، بغیر زیادہ پریشانی اٹھائے، تب تو ٹھیک ہے، جوخم مول لیا جائے. لیکن اگر زیادہ مسئلہ ہے تو پھر عافیت اسی میں ہے کہ دور رہا جائے. اسی کو اگلے جملے میں کہا وَلَٰكِن بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ. ہاں، کیا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے؟ بالکل بولتے. ہاں، یہاں پر سفر یا سامان کا دیکھیے، طول و عرض بولتے ہیں، یہ عربی زبان میں بولا جاتا ہے، لیکن عرض کا لفظ جو چوڑائی کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ اصل میں کسی چیز کی وسعت پہ دلالت کرتا ہے نا. اس وسعت کا مفہوم صرف سفر کے لیے نہیں ہے، یا کسی چیز کی لمبائی اور اس کی ہلکی چوڑائی کو بیان کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی چیز ہے جو معتدبہ، یعنی ایک اچھی خاصی مقدار میں یا تعداد میں، اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں. اس کو آپ یوں سمجھیے، قرآن مجید میں بھی آیا ہے اور دوسری جگہوں پر بھی آیا ہے نا، کہ دنیا میں جو چیزیں حاصل ہونے والی ہیں اس کے لیے جو جد و جہد کرتا ہے اس کو وہی ملتا ہے. اس کے لیے یہ عرض لفظ ہی آیا ہے. یہ عرض لفظ ہی آتا ہے. دوسری چیز آپ یہ دیکھیے کہ
आगे जो कहा जा रहा है करीब, तो करीब का मतलब क्या ले रहे हैं आप? कम फासले वाला ना। तो अब कम फासले वाला अगर माना लेंगे तो वो तो फिर वही सफर की बात हो जाएगी। हालांकि सफर के लिए तो आगे लफ्ज आया ही है, तो एक ही बात दो बार नहीं ना है, ये यकीनन कोई दूसरी चीज है। जब आप इस लिहाज से देखेंगे तो करीब का माना तो जल्द या कम फासले वाले, लेकिन करीब का इतलाक जो है सिर्फ जमाने पे नहीं होता, सिर्फ जमाने पे नहीं होता, जो चीज जल्द हासिल हो जाए उसके लिए भी होता है, जो बहुत करीब हो उसके लिए भी होता है, चाहे वो फासला हो चाहे नहीं हो। अब हम लोग कहते हैं अल्लाह के सिलसिले में आया है कि अल्लाह अच्छा करने वालों के करीब है, या अल्लाह की रहमत मोहसिनीन के करीब है। इन्ना रहमतुल्लाहि करीबुम मिनल मोहसिनीन आया कहीं। अब वहां पर क्या मतलब है करीब का? अल्लाह की रहमत करीब है अच्छा करने वालों के लिए। अल्लाह की रहमत उनके साथ है या उनको जल्द मिलने वाली है। मतलब करीब का मतलब उनके बगल में मौजूद है ये नहीं ना है ये कि रहमत उनको जल्दी पहुंचेगी, है ना। तो यहाँ पर अगर जैसे अर्ज का लंबाई चौड़ाई या एक बड़ी चीज या उसके वजूद के बारे में आ रहा है, तो लफ्जी तर्जुमा क्या करेंगे? लफ्जी तर्जुमा होता है सामान, अर्ज का तर्जुमा सामान। आप लोग खोल के देख लीजिए, है ना। तो अगर वो हो जल्द हासिल होने वाला सामान, ये लफ्जी तर्जुमा है उसका। और माल ब्रैकेट में लिखा होगा, वो तो मफहूम है माल गनीमत, इसलिए वो समझने के लिए लिख दिया गया है जो मैंने बताया आपको। लेकिन अर्ज का किसी चीज की चौड़ाई जब तूल के मुकाबले में आता है तो चौड़ाई, जब तूल के मुकाबले में नहीं आए सिर्फ अर्ज इस्तेमाल हो तो कोई भी सामान जो तूल अर्ज जसामत कुछ भी रखता हो, हर एक के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल होता है। मैं ये कह रहा था अर्ज किनारे को किनारा अर्ज किनारे को कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। तो उससे क्या फर्क पड़ता है, एक लफ्ज से कई माने हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कौन सा माना मुराद होगा, यहाँ तो हम उसके सियाक के लिहाज से देखेंगे ना। आता है, आप खोल के देखिए लोगत, मैं कह तो रहा हूँ। कुरान में सामान के माने में बदकिस्मती से मैं हाफिज नहीं हूँ, लेकिन अभी वो डिक्शनरी हो तो मैं खोल के बता दूंगा कि आया है। कहीं कहीं आया है हाँ, जहाँ आया है एराज करने के माने में, वहाँ रूगर्दानी तर्जुमा होता है। लेकिन हमको जो चीज समझने की जरूरत है वो ये है कि एक असल का हमेशा एक ही माना नहीं होता ना, कई मानी होते हैं। जी, जब उसको लगता है 10-15 माने असल में करने के माने अर्ज पेश का अर्जी हम लोग देते हैं, पेश करने का माना है। मैं यही तो कह रहा हूँ एक लफ्ज के बहुत सारे मानी होते हैं और उन मानी में जो मादे को देखते हैं तो उसकी असर तो एक रहती, उसी से निकलता है, इससे मिलता जुलता होता है, मिलता जुलता, लेकिन लगता है उल्टा। जैसे इश्तरा है ना, खरीदना माना भी है, बेचना माना भी है। असल माना तो है किसी को किसी चीज के बदले में देना या बदले में लेना। अब दोनों अमल एक जैसा है तो एक को हम लोग अपनी जबान में खरीदना बोलते हैं, दूसरे अमल को बेचना बोलते हैं। अब कोई एक का लिहाज करता है तो खरीदना तर्जुमा कर देता है, कोई दूसरे का लिहाज करता है तो बेचना तर्जुमा कर देता है। और हमारे जबान के लिहाज से तो लगता है ये तो दो अलग अलग काम है, बिल्कुल उल्टा। हालांकि उस दोनों सूरतों में आदान प्रदान ही होता है।
تو आदान प्रदान जो उसका बेसिक माना है वही हो रहा है, लेकिन हमको लग रहा है कि उल्टा हो गया। ऐसा फर्क पड़ जाता है जब मानी फैलते हैं तब। यहाँ तो मैंने कहा ना, सामान अगर हो जल्द हासिल होने वाला सामान, यानी जंग के नतीजे में जो माले गनीमत वगैरह हासिल होता है वो, या ऐसा सफर जो बीच का हो जिसमें ज्यादा जहमत ना उठानी पड़े, है ना, आसान मफहूम का तर्जुमा है, जिसमें जहमत ना उठानी पड़े तो आसान। लेकिन असल कस्द के माने आते हैं इत्तदाल, बीच की राह। इसी से कुरान में मुख्तसिद एक जगह आया है बीच के लिए, कासिद आता है बीच के लिए, कस्दुस सबील आया है बीच के रास्ते के लिए, या रास्ते के बीचों बीच के लिए। इरादा, नियत और पैगंबर, वो सब माना आता है कस्द के माने, मकसूद के माने जिस चीज का इरादा किया जाए वो आता है। पूरी तरह उलझा हो। आप उलझे हैं जरूर, लेकिन आप असल में ये मान के चल रहे हैं कि कोई भी मादा हो उसका एक ही असल माना होगा, दूसरा असल माना नहीं हो सकता, तो आप परेशान होंगे। लेकिन असल माना होता भी है एक, और कभी कभी असल माने ही कई एक भी होते हैं, कई एक भी होते हैं। हम जब ये मान के चलेंगे तो फिर हमें ये सब टेंशन नहीं होगा ज्यादा। ठीक है, जहां इस्तेमाल और चाको सबाब के लिहाज से जो माना है वो ले लेंगे जी। वलाकिन बाउदत अलैहिमुश्शुक्का, लेकिन दूर हो गया है उन पर क्या, शुक्का, परेशानी, जहमत। अब यहां दूर होना भी आपको लगेगा कहीं दूर दराज चला गया है, हालांकि यहां दूर दराज का माना नहीं, यहां भारी का माना है। बाउदत अलैहिमुश्शुक्का, मशक्कत उठा करके वहां तक जाना, ये चीज उन पर भारी हो गई। इसलिए कि कोई भी लंबा सफर हो वो परेशान कुन होता है, तो उसी परेशानी के लिए यह है। सुक्का का मतलब है शीन काफ का, जिसके माने होता है फटना। फटने का मतलब होता है कि आप अपनी नॉर्मल पोजीशन से एब नॉर्मल हो गए, यही ना है। तो परेशानी में इंसान एब नॉर्मल हो जाता है, इसलिए वो मफहूम है घरा गुजरना। ठीक है, वसयहलिफूना बिल्लाह, और अनकरीब वो अल्लाह की कसम खाएंगे। लविस्तताना लखरजना, अगर हमें ताकत होती तो हम जरूर निकलते। माकुम, आप लोगों के साथ, यानी हुजूर और सहाबा के साथ। ठीक है, अब अगला जो जुमला है, युहलिकूना अनफुसहुम वल्लाहु यअलमु इन्नहुम लकाज़िबून, कि ये हुजूर से मुलाकात करके जो कसमें खाते हैं और कसम खा करके गोया अपनी परेशानी का हवाला दे करके अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। ये कोशिश है तो बचाने के लिए, लेकिन ये बच नहीं पाएंगे। उनकी ये कोशिश उनकी जात को हलाक कर देगी, वो अपने आप को हलाक कर रहे हैं। युहलिकूना, वो हलाक कर रहे हैं अनफुसहुम, अपनी जानों को या अपने आप को। इसलिए कि अल्टीमेट इसका नतीजा वही निकलने वाला है कि वो हलाकत से दो चार हो जाए। और यह बात अल्लाह जानता है कि वो जो कुछ भी आपसे उज़्र माजरत कर रहे हैं ये सब झूठी बात है। इन्नहुम लकाज़िबून, वो झूठ बोल रहे हैं, झूठी बात है, सूरत वाक़या ये नहीं। क्यों ये सब कहा गया? इसलिए कि ये सारे लोग ऐसे थे जिनके पास कोई परेशानी नहीं थी, न सेहत की, न माल की, न और दूसरे असबाब की।
इनके पास जानवर ना हो, इनके पास हथियार ना हो, इनके पीछे उनके घर की निगरानी करने वाला कोई ना हो, ऐसा कोई मसला नहीं था। लेकिन बस आमादगी नहीं थी, इसलिए राह फरार इख्तियार करना चाहते थे झूठ बोल करके। अब यहां पर एक और बात है जो समझने की, कि उन्होंने तो कसम खा करके झूठ बोल करके बचना चाहा। अब जब उन्होंने बचना चाहा तो अल्लाह के रसूल ने क्या किया जी? उनके उज्र को सही मान करके इजाजत दे दी, इसलिए कि हुजूर भी किसी का दिल चीर के नहीं देख सकते। जो वो कह रहा है उसी को सुनेंगे, उसी के लिहाज से फैसला देंगे। दिया आपने फैसला, तो आगे क्या कहा गया? अफ़ल्लाहु अन्का, यानी जो फैसला आपने दिया है ना, वो फैसला बहुत माकूल नहीं है। इतने दिन से आप इनके साथ रह रहे हैं, इनका चरित्र और इनका किरदार नहीं समझते, हो समझ रहे हैं, मारे नर्म दिली के और मुरव्वत के आपने दे दी इजाजत। अब ये इजाजत ऐसी है कि आपने दे दी, तो अब उनकी गिरफ्त नहीं की जाएगी। और इंसान के अंदर और आपके अंदर अल्लाह ताला ने नरमी का मादा रखा है, आप भी काबिल गिरफ्त नहीं है ना। इसलिए इससे पहले कि आपको गलती का एहसास हो और आप माफी मांगे, अल्लाह पहले ही डिक्लेयर कर रहा है कि हुआ है सही नहीं, लेकिन अल्लाह क्या कर रहा है? आपको इस मामले में दरगुजर कर रहा है, कोई गिरफ्त नहीं होगी। इसलिए कि आपने कोई जानी बुझी गलती नहीं की, अनजाने में की, ला इल्मी में की है। अल्लाह के रसूल दिलों का हाल तो नहीं जानते, तो जो जबान से कह रहे हैं वही मानेंगे, तो ये अनजान ही हुआ ना, अनजाने में की है, इसलिए आपकी कोई गिरफ्त नहीं। अफ़ल्लाहु अन्का, अल्लाह ने आपको क्या किया? दरगुजर किया। लेमा अज़िनता लहुम, क्यों आपने उनको इजाजत दे दी? हाँ ठीक है, जाओ बैठो घर। आपको इजाजत नहीं देनी थी, आइंदा के लिए गोया नई गाइडलाइन दी जा रही। आपको इजाजत नहीं देनी थी, चेक करना था कि क्या इनके अंदर से बाहर आता है। हत्ता यतबय्यना लकल लज़ीना सदकू, यहां तक कि आपके लिए वाज़े हो जाते वो लोग जिन्होंने सच कहा। व तालमल काज़िबीन, और आप जान जाते कि कौन झूठे हैं। यानी अगर आप इजाजत नहीं देते तो जो झूठ बोलने वाले उनके झूठ का पोल खुल जाता, और जो सच बोल रहे हैं उनकी हकीकत भी सामने आ जाती। लेकिन आपने पहले ही मरहले में इजाजत दे दी, तो इस पोल के खुलने का चांस जो है वो क्या हो गया? खत्म हो गया। होना क्या चाहिए था ये बता दिया, पहले जो हो चुका सो हो चुका। असलन ये बताया गया है आइंदा के लिए, कि अब आइंदा अगर इस तरह की सूरत हाल पेश आती है तो आपको इतनी आसानी से नहीं इजाजत देनी है, बल्कि उनको पाबंद रखना है, और उस पाबंदी के बाद देखना है कि वो क्या करते हैं। खुद ब खुद ये वादे हो जाएगा कि वो मुखलिस हैं, सच्चे हैं या फराडी हैं, खुद ब खुद वादे हो जाएगा। चलिए आगे ये भी बताया अल्लाह ताला ने कि देखिए मेरे जो अहकामात हैं वो अहकामात कभी भी गलत नतीजा नहीं देंगे। साहिब ईमान अच्छी तरह जानते हैं कि अल्लाह का कोई हुक्म हमारे हक में नुकसानदेह नहीं हो सकता। तो अगर ये हुक्म आया है अल्लाह की तरफ से तो वो ये समझेंगे कि ये मुफीद है, और वो आपसे इजाजत तलब करने नहीं आएंगे। वो तो कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द ये हुक्म बजा लाया जाए। अगर कोई इजाजत तलब करने के लिए आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो ये समझ रहा है कि ये हमारे लिए मुफीद नहीं, गोया अल्लाह ताला ने नौजुबिल्लाह गलत हुक्म दे दिया है। उनका ये सोचना ही असल में उनके ईमानी कमजोरी या ईमानी खराबी का
غماز ہے اور اس کی دلیل ہے، اسی کو اگلی آیت میں وعدہ کیا گیا کہ وہ لوگ جو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں وہ آپ سے اجازت نہیں چاہیں گے. کیا کریں گے؟ آپ سے اجازت نہیں چاہیں گے. اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی ایک دن حساب و کتاب کے لیے حاضر ہونا ہے، جواب دینا ہے اللہ کے ہاں، اس بات پہ ایمان رکھتے ہیں. ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم، یہ ان ہے یا ان ہے؟ ذرا دیکھیے. میں بھی کہہ رہا ہوں. وہ لوگ جو اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں وہ آپ سے اجازت نہیں چاہیں گے کہ وہ اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرے. یہ کی کا معنی ہے یہاں. اور اللہ متقین کو جانتا ہے. اللہ تعالیٰ جو یہ اصول بتا رہا ہے، تقوی جن کے پاس ہے ان کا یہی طرز عمل ہوگا، اللہ خوب جانتا ہے. ہاں، کن کا طرز عمل اس کے خلاف ہوگا وہ اگلی آیت میں بتایا. انما یستاذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ آپ سے اجازت چاہیں گے. ٹھیک، کیوں چاہیں گے یہ اگلے جملے میں بتا دیا گیا. وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ، ان کے دل کیا ہے؟ شک میں مبتلا ہے. انہیں یقین ہی نہیں ہے کہ اللہ کے حکم کا نتیجہ ہمارے حق میں اچھا نکلے گا، بلکہ انہیں یہ ڈر بھی ہے، خوف بھی ہے کہ برا بھی نکل سکتا ہے. تو یہ شک کی صورت ہو گئی نا. تو انہیں جو یہ احساس ہے، انہیں یہ خیال ہے، ان کی یہ جو ذہنیت ہے، یہی اصل میں ان کو مجبور کرتی ہے کہ وہ اجازت حاصل کر کے اپنے آپ کو کنارے کریں. فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ، پس وہ اپنے شک میں کیا ہیں؟ تردد میں ہے، تذبذب میں ہے. تردد اور تذبذب کا مطلب ہے کہ کوئی کام کیا جائے کہ نہ کیا جائے. کبھی خیال آتا ہے کہ کیا جائے، کبھی خیال آتا ہے کہ نہ کیا جائے. جب خیال آتا ہے کہ جنگ جیتیں گے تو مال غنیمت ملے گا، تب تو خواہش ہوتی ہے کہ کرنا چاہیے. اور جب خیال آتا ہے کہ جنگ میں ہمارے لوگ کم ہیں، وسائل کم ہیں، ہار جائیں گے، تو پھر سوچتے ہیں کہ نہیں جانا چاہیے، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈالنا چاہیے، اپنی جان بچانی چاہیے. تو پھر کہا گیا فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ، وہ اپنے شک میں کیا ہے؟ تذبذب میں ہے، اس پار اس پار کسی فیصلے پر یا نتیجے پہ نہیں پہنچ پا رہے ہیں. لیکن جو ایمان رکھتے ہیں وہ تو سمجھتے ہیں کہ اللہ کا جو فیصلہ ہے وہ میرے حق میں مفید ہی ہے. اگر میں گیا مار بھی دیا گیا تو وہ بھی شہید ہی نا، اور جیت کے آیا تو غازی غالب. گھاٹا تو کسی صورت میں نہیں ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. چلیے اب ایک چیز کی طرف اور اشارہ کیا گیا، پریکٹیکل چیک کیسے کیا جائے گا. پریکٹیکل ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا اور ہم نے مان لیا، لیکن وہ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ ہماری خواہش ہے. اگر خواہش ہے تو اس خواہش کا لچھن تو نظر آنا چاہیے. اسی کو بتایا جا رہا ہے وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ، اگر انہوں نے نکلنے کا ارادہ کیا ہوتا لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، تو وہ اس کے لیے کیا کرتے؟ تیاری کرتے. اعداد من کیا ہوتا ہے؟ تیار کرنا. عدہ مانے جس چیز کی تیاری کی جانی چاہیے، سامان سفر، سامان جنگ، جو چیز بھی مراد لے لیں. تو لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، اس نکلنے کے لیے یا اس جنگ کے لیے یا اس سفر کے لیے کیا کرتے؟ سامان تیار کرتے. اب کوئی تیاری کرتا، تیاری نہیں پوری ہو پاتی تو بھی کہنے کے لیے تھا. کوشش کرتا، دوڑ بھاگ کرتا، اسلحہ نہیں ملتا، جانور نہیں ملتے تو بھی کہنے کے لیے ہوتا. لیکن کچھ تو کرتے ہوئے نظر نہیں آئے، اب کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہیں ہوا، کیسے جائیں؟ تو یہ چیک کرنے کا پیمانہ ہے. وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً،
یہاں تک تو سمجھا دیا گیا کہ ان کا جرم کیا ہے، لیکن آگے اللہ تعالیٰ ایک بات کی طرف اور بھی اشارہ کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو اہل ایمان کو ہر طرح کے اسباب فراہم کر دیتا، ہر طرح کے اسباب کیا کرتا؟ فراہم کر دیتا، ہر طرح کے وسائل فراہم کر دیتا۔ اللہ کی مشیت سے کوئی چیز بعید تو نہیں ہے، غیب سے کب کیا چیز وہ بھیج دے ناممکنات میں سے نہیں ہے۔ بظاہر تو وادی تیہ میں کچھ بھی نہیں تھا، نہ پانی، نہ کھانا، نہ مکان، لیکن غیب سے سب کر دیا نا، من و سلوہ اتار دیا، چشمے جاری کر دیے اور بادلوں سے سایہ کر دیا۔ اللہ کی قدرت سے تو بعید نہیں ہے، لیکن اللہ قدرت رکھتا تھا اور اہل ایمان کو اور ہر شخص کے لیے وسائل پرووائڈ کر سکتا تھا، لیکن اللہ نے کیوں نہیں کیا؟ آگے بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں تھی کہ ایسے بگڑے لوگ میدان جنگ میں جائیں اور وہاں جا کر کے فساد پھیلائیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اسباب فراہم ہی نہیں کیا، اور جہاں وہ تھے وہیں ان کو بیٹھا دیا، کچھ کر بھی نہیں سکے، کرنے کا حوصلہ بھی نہیں دیا، کرنے کا جذبہ بھی نہیں دیا۔ اسی کو کہا جا رہا ہے وَلَٰكِن كَرِهَ اللَّهُ، لیکن اللہ نے ناپسند کیا انبعاثہم، ان کا اٹھنا۔ بعثہ مانے اٹھنا ہوتا ہے، انبعاث مانے اٹھنا چاہنا، تو ان کا اٹھنا اللہ کو پسند نہیں تھا۔ فَثَبَّتَهُ، بس اللہ نے ان کو کیا کیا؟ ٹھہرا دیا۔ بعض لوگوں نے ترجمہ کیا ہے روک دیا۔ اصل معنی جو ثبتا کا آتا ہے وہ آتا ہے بے حس و حرکت کرنا، بے حس و حرکت کرنا۔ اب اس کو آپ سمجھ لیجیے، اچھے خاصے ہیں کوئی اور فالج کا اٹیک ہو گیا، اب کچھ نہیں کر سکتے۔ تو یہ جو فالج کا اٹیک ہوا اور وہ حرکت بھی نہیں کر پا رہے ہیں، چل بھی نہیں پا رہے ہیں، اٹھ بھی نہیں پا رہے ہیں، کھا بھی نہیں پا رہے ہیں، کچھ نہیں کر پا رہے ہیں، تو ثبتا کے معنی آتے ہیں کہ اچھی خاصی حرکت کرتی ہوئی چیز کو بے حرکت بنا دینا، مفلوج بنا دینا۔ تو اصل معنی فثبتہم، پس اللہ نے ان کو مفلوج کر دیا، بے حس و حرکت بنا دیا، کچھ کرنے کی کا حوصلہ اور جذبہ ہی ان کے اندر نہیں پیدا ہوا اور نہ وہ کر سکے۔ اب اس مفہوم کو ادا کرنے کے لیے لوگ ترجمہ کر دیتے روک دیا، لیکن روک دینے سے کلیئر کٹ سمجھ میں نہیں آتا۔ جب یہ بیک گراؤنڈ آپ سمجھیں گے تو پورا معنی کلیئر، اس لیے کہ جب یہ کیفیت ہوگی تو آٹومیٹک انہیں رکنا پڑے گا، وہ کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہیں گے، لیکن یہ صورتحال تو پیدا کر رہا ہے اللہ، اس لیے اس کو کہہ دیا روک دیا۔ جی اچھا، اصل میں اس کا جواب اگر دوسروں سے حاصل کریں گے تو جواب پرفیکٹ نہیں ملے گا، اس لیے کہ دوسرا ہر ایک کے دل کو چیر کے نہیں جانتا کہ ان کے دل میں کیا ہے، ہر ایک کے ذہن کو نہیں جانتا کہ ان کے ذہن میں کیا ہے۔ اس کا صحیح جواب یہ ہے استفتے قلبک، ہر آدمی اپنے دل سے پوچھے کہ وہ کیا سوچ رہا ہے، کیا چاہ رہا ہے، کیا کرتا ہے، خود پوچھے، آٹومیٹک سمجھ میں آ جائے گا۔ ہمیں یہ ذمہ داری بھی نہیں دی گئی کہ ہم دوسروں کے بارے میں کوئی فیصلہ لیں، ہمارے لیے زیادہ فکر مندی کی چیز تو یہ ہے کہ ہم اپنے بارے میں سوچیں، اور اپنے بارے میں سوچنے اور فیصلہ لینے کے لیے آسان نسخہ استفتے قلبک، اپنے دل سے پوچھو۔ ہاں کہتا رہو، اپنے دل سے پوچھو،
اگر ہمیں یہ بات کھٹکتی ہے کہ ہم جو کچھ بھی رویہ اپنائے ہوئے ہیں یہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق نہیں، اس کا مطلب یہ کہ ہم کوتاہی کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں۔ ہاں ہاں بالکل بالکل، اگلا جملہ تو اس سے زیادہ سخت ہے، وقیلا اقعدوا مع القاعدین۔ یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ وقیل اقعدوا مع القاعدین، یعنی نہیں نکلے تو کس کا کیا بگڑے گا، ہے نا؟ ٹھیک ہے، جاؤ تم بھی بیٹھنے والوں کی طرح بیٹھے رہو۔ اب بیٹھنے والوں کی طرح بیٹھے رہو تو بیٹھنے والے کون ہیں؟ منافقوں کو کہا جا رہا ہے بیٹھو، وہ قائدین منافق نہیں ہیں۔ قائدین سے مراد اپاہج، معذور، بچے، عورتیں جن پہ جہاد لازم نہیں، جو نہیں جا سکتے، تو ان کے اندر تو اہلیت نہیں، اس لیے نہیں جا سکتے، اور تم اپنے آپ کو نااہل شو کر رہے، اس لیے جاؤ تم بھی ویسے ہی نااہلوں کے ساتھ بیٹھو۔ حالانکہ تم نااہل ہو نہیں، لیکن وہی تمہیں پسند ہے تو جاؤ بیٹھو۔ ہاں ہاں، چوڑی پہننے والوں کے ساتھ جا کے بیٹھ جاؤ، لیکن چوڑی پہننے والوں میں محدود معنی ہو جائے گا، اس لیے کہ قائدین میں بچے بھی ہیں، اپاہج بھی ہیں، وہ چوڑی پہننے والے تو ہیں، لیکن ہمیں زیادہ طنز کرنا ہے تو وہ اسلوب بھی چل سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو جملہ ہے قیل اقعدوا مع القاعدین، یہ اصل میں ہے طنز اور تنبیہ۔ کیا ہے؟ طنز اور تنبیہ کہ تمہاری حیثیت کیا ہے، اور تمہیں اس حیثیت کے سلسلے میں اگر پسند ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اپنی اصلاح کرو۔ اس میں تو یہ بھی مفہوم کر سکتا ہے نا، ہاں بیٹھنا جاؤ بیٹھو، ہاں اللہ کا جو کام اللہ جو کرنے والا ہے، ہاں، تمہارے بیٹھنے سے اس کو رکے گا۔ لیکن یہاں پہ ماں آیا ہے نا، صرف ہوتا قیل اقعدوا جاؤ بیٹھو تب تو بات وہ ہو جاتی، لیکن مال قائدین آیا ہے تو اس کے ساتھ جوڑ کے مانا ہوگا نا، کاٹ کے تھوڑا نہ ہوگا۔ وہ بات تو پہلے ہی کہہ چکا اللہ تعالیٰ، یہلکون انفسہم، اللہ کچھ نہیں بگڑنے والا ہے، تم اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں، وہ بات تو پہلے کہی جا چکی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو سمجھا رہا ہے کہ یہ جو ریزن ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہی نہیں تھا کہ اتنے بدماش لوگ نکلے میدان جنگ میں، کیوں نہیں چاہتا تھا یہاں بتا رہا ہے، لو خرجوا فیکم، اگر وہ تم میں نکلتے، یعنی تمہارے ساتھ نکلتے جہاد کے لیے، ما زادوکم الا خبالا، تو وہ تمہیں زیادہ نہیں کرتے مگر نقصان اور بگاڑ کے لحاظ سے۔ خبال کہتے ہیں نقصان کو بھی، فساد کو بھی۔ بعض لوگوں نے فساد اور بگاڑ ترجمہ کیا، بعض لوگوں نے نقصان ترجمہ کیا ہے۔ کیسے وہ نقصان پہنچاتے، یہ ایک سوال ہے نا، بظاہر تو وہ شریک ہو رہے ہیں، اس کو آگے یہاں بتایا گیا، والا اوزعوا خلالکم یبغونکم الفتنہ۔ اب لا کیا، یہاں پہ جو لفظ ہے بظاہر لام الف لکھا ہوا ہے تو ہم لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ لا ہے، جس کا معنی نہیں ہوتا ہے، یہ لا نہیں ہے، یہ صرف لا ہے، یہ الف زائد ہے۔ لا کے معنی آتے ہیں جب شروع میں آتا ہے یقیناً، تاکید کے لیے، بے شک، لا محالہ، تو اگر وہ تمہارے ساتھ نکلتے تو تمہیں خسارے یا نقصان کے علاوہ اور کسی لحاظ سے نہیں بڑھاتے، یعنی اتنا تم کو زیادہ زیادہ نقصان ہی پہنچاتے، اور یقینی طور پر وہ تمہارے درمیان اوزعوا کہا جا رہا ہے، وضع مانے ہوتا کیا ہے،
ہم لوگ تو یہ جانتے ہیں کہ وضع معنی ہوتا ہے رکھنا، وضع یضع، ٹھیک ہے، لیکن اس کا اور بھی معنی آتا ہے۔ وضع کے معنی ہوتا ہے دوڑنا۔ اب یہ باب افعال میں چلا گیا تو معنی ہوگا دوڑانا، یا رکھنا معنی ہے تو رکھوانا۔ کیا چیز دوڑایا، کیا چیز رکھوایا، یہ یہاں نہیں لکھا ہوا ہے۔ خلال کے معنی ہوتا ہے درمیان، اور کم معنی تمہارے درمیان۔ یقیناً وہ رکھواتے تمہارے درمیان، یا یقیناً وہ دوڑاتے تمہارے درمیان۔ اب کیا رکھواتے کیا دوڑاتے یہ لکھا نہیں ہوا ہے۔ جو بھی دوڑاتے ہاں یا فساد برپا، بگاڑ پیدا کرنے۔ اگلا جو جملہ ہے وہ اس بات کو سمجھانے کے لیے کافی ہے کہ کیا وہ دوڑاتے اور کیا وہ رکھواتے، اس حال میں کہ وہ تم سے فتنہ چاہ رہے ہوتے ہیں، تمہارے لیے فتنے کو پسند کر رہے ہوتے ہیں۔ مطلب وہ تمہارے درمیان جا کر کے فتنہ پیدا کرنا چاہتے، اور اس فتنہ پیدا کرنے کے لیے دوڑ بھاگ کرتے، دوسروں کو لگاتے، سازش کرتے۔ یہ ہے، ایسی ایسی باتیں اٹھاتے جس کی وجہ سے تم الجھ جاؤ اور فتنے میں پڑ جاؤ۔ تو یہ چیز کیونکہ اگلے جملے سے کلیئر ہے، اس لیے وہاں وہ بتایا نہیں گیا۔ وہ رکھواتے یا وہ دوڑاتے، فتنے کی باتیں رکھواتے، جیسے تعصب ابھار دیا یا خوف ابھار دیا۔ 4 لاکھ فوج سے کیسے 500 لوگ لڑیں گے، خوف پیدا کر دیا نا۔ یہ ہے اصل مفہوم اس کا۔ ہاں وہ لوگ 80% ہیں، ہم لوگ 20%۔ تو دوسروں سے الو سیدھا کرانے کے تو یہی سب انداز ہے نا۔ کہہ تو رہا ہوں کہ دوسروں سے الو سیدھا کرانے کے یہی سب۔ چلیے تو اب سمجھ میں آیا اوزعوا خلالکم کا مفہوم۔ یقیناً وہ رکھواتے، الٹی سیدھی بات، پروپیگنڈا، فتنے کی بات، سازش کی بات، خلالکم تمہارے درمیان، اس حال میں کہ وہ چاہ رہے ہوتے تم سے فتنہ یعنی آزمائش، کہ تم فتنے میں پڑ جاؤ، آزمائش میں پڑ جاؤ، خطرے میں مبتلا ہو جاؤ، نقصان اٹھاؤ۔ اب مزید وضاحت میں کیا کہا جائے، وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ، اس پہلو پہ بھی غور کرو کہ تمہارے درمیان ان کے سننے والے ہیں۔ سما مبالغہ ہے، بہت زیادہ سننے والے ہیں۔ تو سن کے کیا کریں گے؟ اصل میں سن کے جاسوسی کی جاتی ہے، سنگن لیا جاتا ہے جاسوسی کرنے کے لیے۔ تو یہ لفظ اصل میں جاسوس کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور تم میں ان کے لیے جاسوسی کرنے والے ہیں، تمہارے درمیان گھوم پھر کر کے ساری معلومات لیں گے، ان کو دیں گے، پھر اس کے لحاظ سے وہ اپنا پلان بنائیں گے، سازش کریں گے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ظالموں کو جانتا ہے۔ تو اب یہ سب جو خطرات تھے، منافقین جاتے تو پروپیگنڈا کرتے، فتنہ پھیلاتے، جاسوسی کرتے، سازش کرتے، اللہ تعالیٰ تم کو اس سے محفوظ رکھنا چاہتا تھا، اس لیے ان کے دل میں ڈر ڈال دیا، وہ نکلنے ہی کے لیے تیار نہیں ہوئے، تم اپنا اطمینان سے گئے، جو کرنا تھا کیا، ورنہ وہ ان سے لڑیں کہ ان سے لڑیں، ان سے نپٹیں کہ ان سے نپٹیں۔ تو یہ تو اللہ کا فضل تھا، کرم تھا کہ اللہ نے اپنی مشیت کے تحت ان کو نکلنے کا حوصلہ اور توفیق ہی نہیں دی۔ یہ سمجھایا گیا ہے۔ لفظی معنی ہوتا ہے بہت زیادہ سننے والے، یہ لفظی معنی ہے۔ اب سننے والے بذات خود تو ہر آدمی بات سنتا ہے،
لیکن مبالغہ لانے کا مطلب یہ کہ وہ سننے کی ضرورت سے زیادہ کوشش کر رہے ہیں. اور ضرورت سے زیادہ سننے کی کوشش کون کرتا ہے؟ جو کسی مشن پہ ہوتا ہے، کسی ٹارگٹ پہ ہوتا ہے، کچھ ڈھونڈ ڈھونڈ کے نکالنا چاہتا ہے، وہ زیادہ سننے کی کوشش. جس کو نہیں ضرورت ہے وہ کاہے کو بہت زیادہ سننے کے چکر میں پڑے گا؟ تو وہ اصولی مفہوم کے لیے یوز ہوتا ہے. لفظی معنی وہ ہے جو اس کی شدت کو شو کرتا ہے. تعداد میں نہیں ہے، تعداد معنی نہیں ہوتا نا اس کو. جیسے تم نے بہت زیادہ سننے والے زیادہ لوگ ہیں، سب زیادہ لوگ. اصل میں تعداد کا معنی لیں گے کیسے؟ یہ تو صرف مبالغہ ہے. ان کے پڑوس میں رہے، ان کے ساتھ رہے، ہاں ہاں وہ آئیں گے، ان کا کان بھریں گے. ہاں تو کچھ لوگ ہیں جو ان کی باتیں سن کر ہاں بھاگ سکتے ہیں. ہاں ہاں تو وہ راتے ہو سکتے. اصل میں ہے یہ کہ جاسوسی کرنے کے لیے بہت زیادہ لوگ اگر کریں گے تب تو راز فاش ہو جاتا ہے. وہ تو چند ہی لوگ چوری چھپے کرتے ہیں نا، ورنہ بہت زیادہ اگر اس طرح کے عناصر ہمارے درمیان گھس آئیں تو ہمیں تو پتہ چل جائے گا. پھر وہ جاسوسی نہیں رہ جائے گی، وہ خفیہ بات نہیں رہ جائے گی. اس لیے ہمیشہ وہ محدود ہوتے ہیں. تو بہت زیادہ کا معنی اس لحاظ سے بس مبالغہ ہے، زیادہ سننے کی کوشش کرتے ہیں وہ معنی لیا جائے گا. آگے کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ جو وہ ان کی طرف سے متوقع تھا، اللہ تعالیٰ یوں ہی فرضی بات نہیں کہہ رہا ہے، ایسا عملاً وہ کر چکے ہیں. لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ، یقیناً انہوں نے چاہا ہے فتنہ، یعنی اہل ایمان کے درمیان پہلے بھی وہ فتنہ برپا کر چکے ہیں. من قبلو، پہلے بھی. وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ، اور تمہارے لیے معاملات کو کیا کیا ہے؟ الٹ دیا ہے. یعنی جو تم چاہتے تھے فتنہ برپا کر کے، اس کو انہوں نے کیا کیا ہے؟ دوسرے رخ پہ ڈالنے کی کوشش کی ہے، اور اس کی وجہ سے پریشانیاں اٹھانی پڑی ہیں، زحمت اٹھانی پڑی ہے. اب کیسے زحمت اٹھانی پڑی؟ کیا مکے مدینے کے منافقین نے مشرکین مکہ کو چڑھایا بڑھایا نہیں تھا کہ مدینہ پہ حملہ کرو؟ یہ بھی تو ایک کھیل تھا. کیا مدینہ کے یہودیوں نے اور ان کے سرداروں نے مشرکین مکہ کے سرداروں کو یہ یقین نہیں دلایا تھا کہ آپ آؤ، ہم یہاں بیک ڈور سے آپ کی مدد کریں گے؟ کیا وہ آپ کی تیاریوں کی خبریں نہیں دیتے رہتے تھے؟ کیا مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے کے لیے ان کے تاریخی واقعات کو ابھار کر کے ان کے درمیان تعصب کی آگ نہیں بھڑکاتے تھے؟ یہ سب ثابت شدہ ہے. اسی کو کہا جا رہا ہے کہ وہ پہلے ہی تمہارے درمیان فتنہ چاہ چکے ہیں، فتنہ برپا کر چکے ہیں، اور تمہارے معاملات کو الٹنے کی کوشش کر چکے ہیں، بدلنے کی کوشش کر چکے ہیں. حتیٰ جال حق، یہاں تک کہ حق آ گیا. وظہر امر اللہ، اور اللہ کا فیصلہ کیا ہوا؟ غالب آ گیا، ظاہر ہو گیا، نمایاں ہو گیا. ظاہرہ مانے ظاہر ہونا، نمایاں ہونا بھی ہوتا ہے، ظاہرہ مانے غالب ہونا بھی ہوتا ہے. ظاہر الفساد فی البر والبحر، آیا ہے کہیں قرآن میں؟ فساد کیا ہو گیا ہے؟ پھیل گیا ہے، ظاہر ہو گیا ہے، نمایاں ہو گیا ہے، چھا گیا ہے، غالب آ گیا ہے. وَهُمْ كَارِهُونَ، حالانکہ وہ اس کو ناپسند کرنے والے ہیں. کون؟ یہ منافقین، کہ اللہ کا فیصلہ، اللہ کا حکم، اللہ کی تعلیمات چھا جائے. یہ ہیں وہ آیات جو یہاں آج ہم نے سمجھنے کی کوشش کی، لیکن اس میں سے کچھ باتیں آج کے احوال میں بطور گائیڈ لائن سمجھنے کی ضرورت ہے. کیا کیا باتیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اس سے کیا کیا نصیحت ملتی ہے؟ بتائیے. سب سے پہلی نصیحت جو ملتی ہے
کہ ہنگامی حالات میں اس چیز کی پرواہ نہیں کی جاتی کہ تیاری ہے یا نہیں، جتنا ہے اسی کی بنیاد پر اقدامات کیے جاتے ہیں، اہم اس کے مکلف۔ تیاری تو آپ کی نہیں تھی غزوہ تبوک کی، وسائل نہیں تھے، افراد نہیں تھے، مشکل کام تھا بارڈر پہ جا کے لڑنا، لیکن اس کے باوجود نفیر عام جس کے پاس جتنا ہے نہیں ہے نکلو۔ تو ایک بات یہ عام حالات میں ٹھیک ہے، ہر صورتحال کو دیکھا جائے گا، اس کے لحاظ سے اقدامات کیے جائیں گے، لیکن ہنگامی حالات کے لیے ایسی کوئی شرط نہیں ہوتی۔ ہمارے یہاں یہ سوال اٹھتا رہتا ہے نا پریکٹیکل، کہ جن احوال سے ہم لوگ گزر رہے ہیں یہاں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ہم عام حالات میں عام انداز کی لڑائی لڑیں گے، لیکن جب جان پہ بن آئے گی، امت کے وجود پہ بن آئے گی، ہماری اساس پہ بن آئے گی، تو اس وقت ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ نارمل کنڈیشن ہے، نارمل کنڈیشن جیسا کام ہم کریں، بلکہ ہم یہ دیکھیں گے کہ ابھی ہنگامی صورتحال میں ہم ہنگامی طور پر اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں ہر طرح سے محفوظ رکھنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں وہ کریں۔ ایک بات۔ دوسری بات جو سمجھنے کی ہے کہ ہمیں اور آپ کو سماج میں جو دوغلے قسم کے لوگ ہیں، منافق صفت لوگ ہیں، اس کی وجہ سے بڑی پریشانی ہوتی ہے اور ہمیشہ ہم اس کا رونا روتے رہتے ہیں۔ کیا یہ نئی چیز ہے؟ وقت کے نبی کو بھی اس چیز کا سامنا کرنا پڑا، تو اگر وہی راہ ہماری ہے تو ہمیں بھی اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لیے رونے کے بجائے اس طرح کے عناصر سے کیسے اللہ کے رسول نے نپٹا، کیسے اللہ تعالیٰ نے ہدایات دی کہ ان سے نمٹنا ہے، ہمیں وہ چیز سامنے رکھنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ اب منافق ہیں، دوغلے ہیں، دھوکہ باز ہیں، ان لوگوں کے ساتھ کام نہیں کیا جا سکتا، اس لیے اب کچھ نہیں کریں گے، بیٹھے رہیں گے گھر میں۔ یہ طرز عمل صحیح نہیں۔ صحیح طرز عمل کیا ہے؟ اس طرح کے عناصر سے نمٹنے کے لیے جو کچھ بھی اشارات اور ہدایات، تعلیمات قرآن میں موجود ہیں یا اللہ کے رسول کے اسوے میں موجود ہیں، اس کو بروئے کار لاتے ہوئے ہم کیا کریں گے؟ ہم اپنا سفر جاری رکھیں گے۔ یہ ہے اصل چیز۔ اس لیے کبھی ہمیں اس پہلو سے رونا نہیں چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ ایک تیسری بات جو ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مشکل اوقات میں اصلاً امتحان ہوتا ہے کون سچا ایمان والا ہے اور کون کچا ایمان والا ہے۔ آزمائش کے وقت میں اب سچے ایمان والے کا انداز بالکل الگ ہوگا اور کچے ایمان والے کا انداز بالکل الگ ہوگا۔ دونوں انداز اس میں بتایا گیا ہے۔ تو یہ انداز اگر ہمارے سامنے ہو کہ اگر اللہ کا واضح حکم ہے، رسول کی واضح ہدایت ہے، تو پھر کسی اور چیز کی پرواہ صاحب ایمان نہیں کرتا۔ اور اگر واضح حکم ہونے کے باوجود کوئی پرواہ کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ کہ اس کے ایمان میں کہیں نہ کہیں کھوٹ ہے۔ یہ تیسری بات ہے جو سمجھنے کی ہے، اور اس کرائیٹیریا پہ اپنے ساتھ یا اپنے سماج میں رہنے والے ہر آدمی کے سلسلے میں ہم ایک ذہن بنا سکتے ہیں، ایک رائے رکھ سکتے ہیں۔ چوتھی بات جو سمجھنے کی ہے کہ کبھی کبھی ہم کو جو یہ احساس ستاتا ہے کہ سب لوگ ساتھ نہیں دے رہے ہیں تو کیسے کام کیا جائے، نہیں کر سکتے، نہیں کرنا چاہیے۔ منافقین تو نہیں نکلے، اجازت لے لے کے راہ فرار اختیار ہو گئے، تو اللہ کے رسول کو بھی نہیں نکلنا چاہیے تھا، اس کے باوجود اللہ کے رسول نکلے نا۔ تو اس طرح کی صورتحال اگر ہے،
بہت سارے لوگ راہ فرار اختیار کر رہے ہیں، کنی کاٹ رہے ہیں، اعراض کر رہے ہیں، تو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس میں بھی کوئی نہ کوئی حکمت ہے، جیسا کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ منافقین نہیں جا رہے تھے، اس میں بھی حکمت تھی کہ یکسوئی کے ساتھ اہل ایمان محاذ کو سنبھالیں، یہ جا کر کے مزید فساد نہ پھیلائیں، ان کے لیے مسائل نہ کھڑے کریں، ان کو الجھائیں نہیں، ان میں فتنہ نہ برپا کریں۔ تو ہم اور آپ جس چیز کو صحیح سمجھ رہے ہیں اس کے لیے بڑھتے جائیں، اور اس طرح کے عناصر جو کنی کاٹ رہے ہیں ان کو اسی کھاتے میں ڈال کر کے سمجھیں کہ اللہ نے اسی مصلحت کے تحت ان کو کنی کاٹنے پہ مجبور کر دیا ہے یا کنارے کر دیا ہے، اور وہ کنارے ہیں۔ جب ہم اس سوچ سے کام کریں گے تو کبھی پریشان بھی نہیں ہوں گے کہ ہاں وہ نہیں ہے تو کیسے کریں، اور نہ یہ پریشانی ہوگی کہ یہ لوگ نہیں ہیں تو ان کے بارے میں ہم بلا وجہ ٹائم ویسٹ کریں، انرجی ویسٹ کریں، کوئی ضرورت نہیں۔ یہ کچھ موٹی موٹی باتیں تھیں جو ان آیات سے سمجھ میں آتی ہیں۔ اللہ مجھے بھی ان کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے، آپ کو بھی سمجھنے عمل کرنے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔